بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں، سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی کہ 21 سے 30 رمضان مبارک تک کا وظیفہ بتاؤں۔ یہ وظیفہ بہت ہی کامیاب اور پاورفل ہے۔ یہ وظیفہ بہت سے ولی اللہ کے معمول میں بھی رہا ہے۔ آپ نے صرف رمضان کے آخری 10 دنوں میں 2 تسبیحات پڑھنی ہے، جو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ کسی قسم کا آپ کا کوئی مسئلہ ہو، مثال کے طور پر آپ کے رشتوں میں کسی قسم کی بندش ہوگی، یا پھر آپ کے والدین پسند کی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے، یا آپ لوگوں میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، یا اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور قرض اتارنے کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، یا پھر آپ کو نوکری کا مسئلہ ہے، یا آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ عزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر فرض کہ آپ وظیفہ کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ عزیز یہ وظیفہ آپ کے تمام مسئلوں کو حل کر دے گا۔ اور میری پیاری بہن، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ اس وظیفے کو اپنے معمول میں رکھیں، اور روزانہ آپ ان 2 تسبیحات کو کسی وقت بھی پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ بہت زبردست اور طاقتور ہے، جو آپ کو میں شیئر کروں گی۔ اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کا بھی شمار ہے۔ ماہ رمضان بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیات رحمت متوجہ ہوتی ہیں۔ حدیث اثار میں رمضان شریف کے بڑے فضل اور برکات ہیں۔ حدیث کے مطابق رمضان کے 3 عشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں، اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ فارسی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں یعنی کہ آخری عشرے کے فضل اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں زیادہ مشغول ہو جاتے تھے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیگر امام کے مقابلے میں بڑھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیداری رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ روایات میں یہ بھی اضافہ کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے بستر پر نہیں آتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روحیں جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی اور فرج طلوع تک رہتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس کو مبارک رات کہا گیا، ارشاد قسم اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ چنانچہ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں یعنی کم و بیش 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ نیز اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر اس کے بعد نبوت کی 23 سال مدت میں حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ انہی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو ملائکہ نزول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ اسی رات میں فرشتوں کا نزول بھی رحمت اور برکت کا سبب ہوتا ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے قدر اور عظیم اور عظمت والی رات ہے، یعنی ان خصوصیات اور فضیلتوں کی بنیاد پر قدر پانے والی رات ہے۔ یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی
مقام اور مرتبے کی بنا پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت قدر و منزلت ہے۔ شب قدر کی فضیلت بے شمار آیات حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ رمضان کا تم کو ملا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، جو اس سے محروم رہا کوئی وہ تمام خیر سے محروم رہا، اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم ہی بے بہرا رہ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ شب قدر سے متعلق روایت کثرت سے مروی ہے اور ان کے مجموعہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے اور طاق راتوں میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ 27ویں رات میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ مسلط و حکمت سے شب قدر کو مخفی رکھا ہے، یعنی کہ چھپا کے رکھا کہ شاید ہماری طلب اور ذوق جستجو کا امتحان مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت سے اور صدقے دل سے کوشش کرے، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو، تو انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں 2 تسبیحات پڑھنے۔ سب سے پہلے تو آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی، یعنی کہ 100 بار پڑھنا، اور دوسری تسبیح درود ابراہیمی کو پڑھنے، یعنی کہ درود ابراہیمی کو 100 بار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ استغفار آپ نے پورا پڑھنا، یعنی کہ تیسرے کلمے کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح درود ابراہیمی کی آپ نے پڑھنی ہے۔ میری پیاری بہن، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان 2 تسبیحات کو آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ان 2 تسبیحات کو پڑھنے کا، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ، کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اسی لیے اس میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں اور استغفار کریں، اور آخری عشرے جیسا کہ جہنم کا آزادی کا عشرہ، اسے زیادہ سے زیادہ جہنم سے نجات کی دعائیں مانگیں، اور لیلۃ القدر جیسی مبارک رات بھی اسی عشرے میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کریں۔ خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں تو انشاءاللہ کسی قسم کی بھی جو بھی آپ کی دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرے گا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات اتری تو شیطان رونے لگا، اور شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی اور وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو مسلسل بخشتا رہوں گا۔ حدیثات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بہت زیادہ فضیلات بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی بھی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ یہ حدیث بھی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کام میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور ان کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پریشانی سے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا ہر غم سے اللہ اسے نجات فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، غیب کے خزانوں سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا کرے گا۔ اور میری پیاری بہن، درود ابراہیمی کے لامتعداد فوائد ہیں۔ درود ابراہیمی ایک شخص کو ڈھیریں برکتیں حاصل کرنے اور رب کے قریب ہونے میں مدد کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص
اسے پڑھے تو دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ سب سے زیادہ درود پاک بھیجا ہو۔ میری پیاری بہن، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر قسم سے غم سے چھٹکارا حاصل چاہتے ہیں، تو ان 2 تسبیحات کو پڑھیے گا تو اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیابیاں ملیں گی۔ میرے پیارے، دن میں آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ اور ایک تسبیح درود ابراہیمی کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مشکل پیش نہیں آئے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ ایک گزارش اور کروں گی کہ میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔